تو اب آئیے میرے دوستو، بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں ہندوستان کا معروف و مشہور مقرر تک پہنچتا ہوں، اور شیخ بہوارہ بہت تیزی کے ساتھ شیخ بہوارہ تک مسافت طے کرتا ہوں، اور وہاں جا کر دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہی ایک صدف نکالتا ہوں تو اس میں ایک پیارے مقرر کا نام ابھر کر آتا ہے، جسے دنیا حضرت علامہ مولانا کبیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ جامعہ عربیہ ربانیہ رشید العلوم شیخ بہوارہ سے پہچانتی ہے اور جانتی ہے۔ میں ان سے اس وقت گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازے۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، ملک و ملت کے جوانوں کو صدا دیتے ہیں، ارے ہم کو آتی نہیں اس ملک میں دہشت گردی، ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں، ارے ہم تو کلمہ توحید پر ایمان رکھ کر کافروں کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں۔ مائک پر استقبال کریں حضرت علامہ مولانا کبیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ زمین کیا فلک سر جھکائے، یہ زمین کیا فلک سر جھکائے، پہلے ان کا کوئی ہو تو جائے۔ امن دنیا میں مشکل نہیں ہے، امن دنیا میں مشکل نہیں ہے، آدمی آدمی ہو تو جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ خدا کے پیارے کی جو بات ہے وہ پیاری ہے انجمن اسرا، اور بات ہماری ہے۔ وہ رات خدا شاہد جو سب راتوں پہ بھاری ہے، جس رات نے امت کی تقدیر سنواری ہے۔ ہر حال میں راضی ہوں جو چاہو کرو مولا، ہر حال میں راضی ہوں جو چاہو کرو مولا، گناہگار بھی تیرا ہے رحمت بھی تمہاری ہے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز معقر حضرات، علماء کرام، اور ہم سب کے مخدوم بزرگ، نمونۂ اسلاف، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ عرفان العلوم مغل سرائے یو پی، اور سامنے تشریف فرما معزز مہمانان کرام،
اور محمود گنج کے میرے غیور دینی اسلامی بھائیوں اور چھتوں پہ بیٹھ کر کے لیٹ کر کے میری معروضات سننے والی میری ماں اور بہنوں، برادران وطن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ اس بھیگ دینے والے آقا و مولا، مدینے کا تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، امام الانبیاء، سرور کونین، دانائے سبل، مولائے کل، ختم رسول، محبوب انسانیت، آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں اور اس پاکیزہ مجلس کو مزین فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى ربنا یا کریم۔ معزز دوستو، آپ کا یہ پروگرام اور آج کی یہ تقریب میرے کرم فرما دوست قاری آفتاب عالم صاحب، قاری المقری، مدرس جامعہ عربیہ مخدوم العلوم دلان نگر کے سمجھی محترم عالی جناب مولوی محمد وکیل صاحب کے دعوت پر ہم سب کی حاضری ہوئی ہے۔ میں اللہ کا یہ کرم، اللہ کا احسان سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا وکیل بھائی کے پروگرام میں شرکت کے لیے۔ 2.5 سال پہلے میرے ساتھ حادثہ فاجعہ پیش آیا جو میرے احباب جانتے ہیں، 90% موت ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے زندہ رکھا اور میں صحیح سلامت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا کرتا ہوں خالق کائنات، مالک ارض و سما، پروردگار عالم، حق جل مجدہ، رب المشرقین والمغربین، جو سارے سنسار کا پالنہار ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا گوشہ گوشہ، کائنات کا چپا چپا، جس کے نظر عنایت کے محتاج ہیں، وہ ذات عالیہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسانیت کے ساتھ زندہ رہنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا۔ انسانوں کا سب سے پہلا انسان، مرکزی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام، جس کو مسلمان آدم کہتا ہے اور غیر مسلم برادران وطن منو کے نام سے پکارتے ہیں، دنیا کا پہلا انسان۔ حضرت آدم سے آدمی بنے اور وہیں سے آدمیت چلا۔ علامہ اقبال کہتا ہے، مولوی صاحب فرشتہ ہو تو آدمی بننا بڑا دشوار ہے۔ دوستو، وقت پروگرام کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو گیا ہے، تاخیر ہو رہی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت پیر طریقت آرام فرما رہے ہیں، ان کی تشریف آوری ہونے والی ہے، جن کی زیارت بھی ہمارے لیے، آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ ان کی تقریر تھوڑی سی سنے بغیر آپ یہاں سے تشریف نہ لے جائیں۔ برادر عزیز، گرامی قدر، استاذ جامعہ عربیہ مخدوم العلوم دلان نگر، جو ہم سب کا مادر علمی ہے، ان کی بصیرت افروز ولولہ انگیز تقریر آپ نے تفصیل کے ساتھ سماعت فرما لی ہے۔ ہمیں کھانا بھی ہے، دور دراز سے مہمانان کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آج کی یہ تقریب حقیقتاً عقیقے کا ہے، جو ایک سنت ہے جس سے مسلمان نابلد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا ہے
کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے اس مقدس پیشانی کو جھکائیں جس پہ لا الہ کا لیبل لگا ہے. ایسی عظیم پیشانی، ایسی بابرکت پیشانی، ایسی معظم پیشانی، ایسی متبرک پیشانی، ایسی باجمال پیشانی، ایسی باکمال پیشانی، ایسی باوقار پیشانی، ایسی برتبہ پیشانی اللہ رب العزت نے اس لیے دیا ہے کہ اس پیشانی کو خالق کائنات مالک ارض و سما کے سامنے جھکا کر کے پاک پروردگار عالم سے ہر روز یہ دعا کریں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اپنے پیارے دلارے نبی مرشد انسانیت آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت پہ ہم سب کو گامزن فرما دے. یہی زندگی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں آیت کریمہ پیش کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا ہم نے اے میرے لاڈلے نبی آپ کو جو پیدا کیا ہے مسلمانوں کے لیے نہیں، عاشقان مصطفیٰ کے لیے صرف نہیں، غلامان غوث و خواجہ کے لیے نہیں، ہم نے صرف عیسائیوں کے لیے نہیں، ہم نے صرف یہودیوں کے لیے نہیں، ہم نے صرف نصرانیوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے لاڈلے نبی آپ عرش کے بھی ہیں نبی، آپ فرش کے نبی ہیں، آپ مشرق کے نبی ہیں، آپ مغرب کے نبی ہیں، آپ شمال کے نبی ہیں، آپ جنوب کے نبی ہیں، آپ غیر مسلموں کے نبی ہیں، آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، آپ نصرانیوں کے نبی ہیں، آپ عیسائیوں کے نبی ہیں، آپ دہریہ کے نبی ہیں، آپ علماء کے نبی ہیں، آپ جوہلا کے نبی ہیں، آپ مشرق کے نبی ہیں، آپ گوروں کے نبی ہیں، آپ کالے کے نبی ہیں، آپ مالداروں کے نبی ہیں، آپ فقیروں کے نبی ہیں، آپ شہنشاہوں کے نبی ہیں، آپ محتاجوں کے نبی ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ ہر عالم کے رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کے رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا نبی، مسلمان بھی جس کو جانتا ہے، برادران وطن ہمارے ہندو بھائی بھی جانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ آج کی اس تقریب میں میرے وکیل صاحب کے دعوت پر برادران وطن کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی آئی ہوئی ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں ارون شوری نامی ایک رائٹر گزرا ہے، لکھک، اس کی سینکڑوں کتابیں، لٹریچر، کتابچیں، اخبارات کے تراشیدیں، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. RSS کا ذہن اور دماغ کا ارون شوری اسلام پہ ایک اعتراض کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کنفیوز کرنے کے لیے برادران وطن کو، ہندو بھائیوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، فریب دینے کے لیے قرآن کے اوپر ایک اعتراض کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ کیچڑ اچھالتے ہوئے ایک اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام کا تعلق، مسلمانوں کا تعلق اور قرآن کا تعلق صرف اور صرف 1400 سال پہلے مکہ کے دھرتی سے ہے. اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے، اس سے پہلے سب بت پرست تھے. کوئی آسمان کو پوجتا تھا، کوئی زمین کی پوجا کرتا تھا، کوئی قمر شمس و قمر کی پوجا کرتا تھا، کوئی پتھر کی پوجا کرتا تھا، سب پجاری تھے. 1400 سال سے یہ مسلمان آئے. مسلمانوں کا کلمہ یہ 1400 سال سے ہے. نہیں میرے بھائی، یہ اسلام کا تعلق 1450 سال پہلے مکہ کے دھرتی سے نہیں ہے، گنبد خضرا کے جالی سے نہیں اور کعبۃ اللہ سے نہیں، بلکہ ہمارا تعلق اسلام کی بنیاد
دنیا کی جب بنیاد پڑی تھی، دنیا کا پہلا انسان آیا سیدنا حضرت آدم شفیع اللہ جب دنیا میں تشریف لائے، اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ فرشتہ نامی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جو بہت معتبر کتاب ہے، جس کی صداقت کی اور جس کی تاریخ کی توثیق انگریزوں نے کی ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز آئے، سالوں ان کی حکومت رہی، ظلم و استبداد کا دور ان کا چلتا رہا، ہندو مسلمان دونوں پستے رہے، گیتا کی دھجیاں اڑائی جاتی رہی، مسلمانوں کے قرآن کا مذاق اڑاتا جاتا رہا، علماء کے اوپر تبصرے ہوتے رہے، اور سادھو سنتوں کے اوپر بھی کیچڑیں اچھالی جاتی رہی۔ ایک زمانہ تھا انگریزوں کا، وہ بھی اس کتاب کی تائید کرتے ہیں جس کا نام تاریخ فرشتہ ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو دنیا میں جب پھینکا ہے، ایک تاریخ ہے، اس کو نہیں بیان کر سکتا میں آپ کی خدمت میں۔ اللہ کو منظور تھا کہ دنیا آباد ہو۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر شیطان رہا کرتے تھے، جنات رہا کرتے تھے، بھوت رہا کرتے تھے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جناتوں کو، فرشتوں کو، لیکن صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ سب ہمارے پجاری بن جائے، سب پروردگار عالم کے سامنے اپنے ماتھا کو ٹیک دے۔ جس کو مسلمان اللہ کہتا ہے، جس کو انگریز گاڈ کہتا ہے، اور جس کو عیسائی اپنے اپنے الفاظ میں انیک نام پروردگار عالم کا ہے، لیکن ذات ایک ہے، احکم الحاکمین، پربھو، خدا، ایشور، گاڈ، خالق کائنات، خالق مشرقین والمغربین۔ میرے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، وہ ذات عالیہ جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، اللہ رب العزت نے پہلا انسان دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں ڈالے گئے، اور حضرت حوا ملک شام کے علاقے میں ڈالی گئی۔ اور ایک واقعہ ہے جس کو کہا جاتا ہے، بھوجپوریا میں کسی شاعر نے کہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا تھا تم سب کھانا جنت کے اندر، لیکن یہ پھل نہ کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو جنت میں تھے، شیطان نے سمجھایا، انہوں نے اس پھل کو کھایا جو گندم، جس کو گیہوں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، لیکن یہ دھوکے میں آئے تو اللہ رب العزت نے جنت سے نکال کر کے دنیا میں ڈالا۔ حضرت آدم ہندوستان میں آئے اور حضرت حوا ملک شام میں آئے۔ یہ دھرتی، یہ ہندوستان صرف ہمارا ملک نہیں ہے، یہ صرف ہمارا وطن نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہندوستان صرف ہمارا ملک ہے، خدائے پاک کی قسم، یہ ہندوستان ہمارا ملک بھی ہے، اور ہندوستان کے دھرتی پر ہمارا سب سے پہلا جو نبی ہے حضرت آدم شفیع اللہ، یہی دنیا کے اندر یہی ہندوستان میں تشریف لائے۔ اس لیے ہمارا روحانی بھی تعلق ہے، اور جسمانی بھی تعلق ہے، سیاسی بھی تعلق ہے، وطنی بھی تعلق ہے۔ ہندوستان کے ذرے ذرے سے ایمان والوں کی محبت ہے۔ ہم ہندوستان سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ ہمارا ملک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الوطن من الایمان، جس کا مفہوم ہے کہ وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرنا ایمان کا ایک جز ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں ہندوستان سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ، وہاں سے کلمہ چلا ہے۔ آخری کلمہ چلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، کوئی مالک نہیں، کوئی پربھو نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی ایشور نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی داتا نہیں،
بلکہ ایک ذات ہے، وہ اللہ۔ اور آگے فرمایا آدم شفیع اللہ، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی پوجا کیسے کی جائے، اللہ کی پرستش کیسے کی جائے، کیا چیز ہمیں کھانا چاہیے، کیا چیز ہمارے لیے حرام ہے، شادی کیسے کی جائے، بیاہ کیسے کیا جائے، غم کیسے منایا جائے، خوشیاں کیسے منائی جائیں، تجارت کیسے کیا جائے، حکومت کیسے کی جائے، یہ تمام نظام سنبھالنے کے بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، جس کو دودھ کہا جاتا ہے۔ آدم لا الہ الا اللہ، آدم شفیع اللہ، لا الہ الا اللہ، سلیمان خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیچ کے سارے کلمے میں نے ختم کر دیے۔ تو جو یہ کلمہ ہے، یہ مسلمانوں کا کلمہ، یہ 1400 سال سے نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا آباد ہے تب سے یہ کلمہ چل رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم اسی خدا کی پرستش کرتے ہیں اور اسی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ آج کی یہ تقریب دعوت عقیقہ کی بنیاد پر منعقد ہوئی، یہ ایک سنت ہے، اور ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر ادھوری ہے۔ میرے بھائی، ہم سب سنی مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہمیں کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نعت بھی پڑھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارا ہندوستان جو سونے کا چڑیا تھا، جس ہندوستان کی دھرتی کو آزاد کرانے کے لیے ہندو بھائیوں نے، مسلمانوں نے، سکھ نے، عیسائیوں نے، سب نے قربانیاں پیش کی۔ جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، باوجود اس کے کہتے ہیں میرا چمن، یہ ہمارا چمن ہے، تمہارا نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عرض یہ کرنی ہے کہ ہمیں سنت کی پاسداری کرنی ہے۔ آج مسلمان سب سے زیادہ اگر ظلم کر رہا ہے تو وہ سنت کے اوپر کر رہا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، شیخ بورہ میں ایک جنازہ ہو رہا تھا، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا۔ ایک موت ہو گئی، ظہر کی نماز کا وقت تھا، عشاء کے نماز کے بعد جنازہ پڑھنا ہے۔ میں جب مدرسے سے نکلا مسجد کے لیے تو کم سے کم 25-30 بوڑھے، جوان، بچے وضو کر کے، نیا کپڑا پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، ٹوپی لگا کر کے اور جنازے کے پاس کھڑے ہیں۔ کائیں کے لیے؟ جنازہ پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ جو مسجد میں اذان ہو چکی ہے، مسجد کے بغل میں جنازہ پڑا ہوا ہے، مسجد میں امام نماز پڑھانے جا رہا ہے، وہ نماز فرض عین ہے۔ اگر ایک وقت کی نماز عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، غلامان قوم و خالہ نے، آقا نے فرمایا جان بوجھ کر کسی نے نماز کو ترک کر دیا، اس نے کفر والا عمل کیا۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ نماز کا چھوڑنا یہ کافروں کا عمل ہے، یہ نماز کا چھوڑنا یہ مشرکین کا عمل ہے، یہ نماز کا چھوڑنا یہ دہریہ کا عمل ہے، یہ نماز کا چھوڑنا عاشقان مصطفیٰ کا عمل نہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ ظالم آپ کہاں سے آئے ہوئے ہو؟ سارے رشتہ دار کے لوگ تھے، یہ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ اگر جنازہ نہ پڑھو خدائے پاک کی قسم کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یہ فرض کفایہ ہے۔ دو چار مسلمان بھی نماز پڑھ لے تو سب کے طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہ کبیر الدین قاسمی نہیں بلکہ یہی شرعی مسئلہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ چند لوگوں نے نماز پڑھ لیا، سب کے طرف سے ادا ہو گیا۔ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کی پاسداری کریں۔ عقیقہ
ایک شرعی عمل ہے. ایک لڑکا اگر ہے تو 2 خصی اس کے نام سے ذبح کیے جائیں گے اور وہ لڑکا بڑے بڑے حادثات سے بچ جائے گا, اللہ کا محبوب بن جائے گا, گھر میں خیر و برکت ہوگی. ایک لڑکی اگر جنم لیتی ہے تو 1 خصی ذبح کیا جائے گا. یہ حدیث پاک میں تذکرہ آتا ہے. ختنہ کیا جائے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کسی نائی کو بلا کر کے کٹوا دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ چادریں تانی جائیں, 4 تلوار لیا جائے, گیت کا انتظام کیا جائے, ڈھولک اور تاشے اور شہنائیاں بجائی جائیں اور مسجد تک جا کر کے لڑکے کو زبردستی سجدہ کرایا جائے. یہ ختنے کی سنت نہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کا ختنہ فرمایا تھا اور عقیقہ کیا تھا. ہم عقیقہ نہیں کرتے, ہمارے درمیان سے یہ عقیقے کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے اور شادیوں میں ولیمے کا. حضور نے فرمایا مسلمانوں یاد رکھنا, جس کا مفہوم ہے کہ 2 دعوت قابل خیر و برکت ہے. ایک دعوت تو دعوت ولیمہ اور ایک دعوت عقیقہ. تو ہم اور آپ دعوت عقیقہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ سے ہماری درخواست ہے, آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہم سنت کے مطابق شادی کریں, سنت کے مطابق بیاہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں. نکاح میری سنت ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمارا کیا ظلم ہے. کوئی نکاح ڈھولک کے بغیر ہونا ایک مسئلہ بن گیا ہے. بارات ایک آئی, میں قاضی تھا, ادھر نکاح پڑھانے کے لیے گیا, ادھر ڈھولک بج رہا تھا. میں نے احتجاج کیا کہ بھائی نکاح نہیں پڑھاؤں گا. یہ نکاح کا ڈھولک سے کیا تعلق ہے؟ یہ نکاح تو سنت ہے. آقا نے فرمایا مسلمانوں جو نکاح کرتا ہے اس سے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جس نے نکاح کیا آدھا ایمان اس کا مزین ہو گیا. النکاح من سنتی, یہ نکاح میری سنت ہے, یہ نکاح میرا عمل ہے, یہ نکاح میرا طریقہ ہے, یہ نکاح میرا اسوہ ہے. اگر تم کو محبت ہے تو میرے رب کی ربوبیت کی قسم, خدا کی خدائی کی قسم, خدا کے جاہ و جلال کی قسم کہ اس مقدس نکاح کے ساتھ یہ حرام کا کام کیوں کرتے ہو؟ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. مسئلہ بن گیا وہاں. تو لڑکا والا کہہ رہا ہے کہ حضرت یہ ڈھولک تو بجے گا, آپ نکاح پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. سوچیے ذرا سا, وہ مسلمان ہے, اعلیٰ کوالٹی کا سنی مسلمان ہے, داڑھی ہے اس کے پاس. اس بے ایمان کے پاس 1.5 بتے کی داڑھی تھی. اور وہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں کہ ڈھولک بند کر دو. بڑے دیر کے بعد تو یہ کہا کہ حضرت ٹھیک ہے, جب تک نکاح ہوگا اس وقت تک یہ ڈھولک نہیں بجے گا. اب بتاؤ, میں مثال دیا کرتا ہوں, مثال سنیے اور بہت جلدی میری تقریر ختم ہو رہی ہے. حضرت کو جا کر کے آپ حضرت تشریف لے آئے, اسٹیج پہ لے آئے حضرت کو. میرے بھائی دسترخوان سجا دیا جائے اور اس دسترخوان کے اوپر عمدہ قسم کے کھانے, ماکولات و مشروبات, مرغا, پلاؤ, چکن چاپ, چکن چلی, دال کا فریرا, انڈے کا حلوہ, پتہ نہیں یہ آج مغنی نے کیا بنایا ہے, یہ مرغے کا عقیقہ کیا ہے یا بکرے کا عقیقہ کیا ہے, تو یہ ظالم ہی جانتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میں نے کہا کہ دسترخوان سجا کر کے اتنا عمدہ کھانا رکھ دیا جائے اور ایک پیالی میں چمچہ لگا کر کے تازہ کتے کا پخانا رکھ دیا جائے. اسی دسترخوان پہ آپ کھا سکتے ہو. خدائے پاک کی قسم, کتے کے پخانے سے زیادہ بدبو ہے نکاح کے موقع سے یہ ڈھولک بجانا, یہ لونڈا نچوانا, یہ رنڈیوں کو نچوانا, یہ گیت گوانا.
تم کو اگر ناچنا ہے تو تنہائی میں ناچ لو، اگر تم کو شراب پینا ہے گھر میں شراب پی لو، ڈھولک بجانا ہے سال میں ڈھولک بجاؤ، لیکن مسجد میں جا کر کے ڈھولک بجاؤ گے، نکاح کے مجلس میں ناچ کرو گے؟ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نے ظلم کیا ہے حدیث کے اوپر، قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آج ابو بکر جو ہوتے تو یہ حالت ہوتی، آج ابو بکر جو ہوتے تو یہ حالت ہوتی، گر عمر ہوتے تو باطل کو یہ طاقت ہوتی۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ نوپن شرما اور ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، یہ دونوں ظالم، عقل کے اندھے، یہ کوڑھے، یہ قرآن سے نابلد، یہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے نبی ہیں، مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں۔ یہ کبیر الدین قاسمی نہیں کہتا ہے، یہ پربھو کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے محمد کو سارے عالم کے لیے، سارے سنسار کے لیے نبی بنایا ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہماری اجارہ داری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ، تو غلط ہے۔ آقا مسلمانوں کے نبی ہیں، آقا ہندوؤں کے نبی ہیں، آقا عیسائیوں کے نبی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبصرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج پوری دنیا کے اندر بے چینی ہے۔ جس نبی کے نام پہ ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور جس نبی کی سنت کا چرچا ہے، اس نبی کے اوپر تبصرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ایک ایک اسوہ کو اپنے زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرے، چاہے شادی کا مسئلہ ہو یا عقیقے کا مسئلہ ہو یا ختنے کا مسئلہ ہو، کھیتی باڑی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں سنت کی لحاظ کرنے کی ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے وہی محمد کی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطمئن جیسے دنیا میں کوئی انسان نہیں، کیونکہ سب کچھ ہے مگر جذبہ ایمان نہیں۔ جو بھی سرکار دو عالم سے محبت نہ کرے، لاکھ وہ سجدہ کرے، پھر بھی مسلمان نہیں۔ یہ محبت نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ ہمارے شیخ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت آقائنا و مرشدنا و مولانا قبل قابو قبلہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ محتمم عرفان العلوم مغل سرائے کی تشریف آوری ہو چکی ہے، وہ آپ کی خدمت میں آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی خدمت میں مواعظ حسنہ پیش فرمائیں گے، آپ کو کچھ نصیحت فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ رقت آمیز دعا ہوگی، اور دعا ہونے کے بعد انشاءاللہ کھانے پہ ہم اور آپ تشریف لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات یہاں موجود ہیں، جماعت کے ساتھ انشاءاللہ عشاء کی نماز ہوگی، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ حضرت کی دعا کے بعد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوگی، اور جو احباب ہمارے برادران وطن ہیں وہ کھانا کھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش ہے، درخواست ہے، حضور تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت اقدس مولانا غلام رسول صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔